السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، بعض دفعہ فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے؟ تو آج میں ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ میں ایک واقعہ بھی بتاؤں گا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل صحابی کو بتایا۔ تو ہم مال و اسباب کے لیے، رزق کے لیے ہم دنیاوی فوائد اور دنیاوی اسباب تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پیارے نبی نے بھی کچھ عمل بتایا ہے، کوئی روحانی انسان کے ساتھ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اگر دعائیں پڑھے، وظائف پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، باباؤں ڈونگیوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہم پر بندش ہو گئی ہے، ہمارا رزق رک گیا ہے، ہمارا رزق کسی نے روک دیا ہے، بندش کر دی ہے، فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی ہے۔ تو کوئی عمل کریں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی تعویذ دیں تاکہ ہماری بندش ختم ہو جائے، ہمارے معاملات درست ہو جائیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پر بندش ہو، تو اس کے اور بھی بہت سارے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میں آپ کو وہ وظیفہ اور عمل بھی بتاؤں گا جو نبی نے بتایا، اور وہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا بتایا اور آپ نے کیا عمل بتایا۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آخر میں وہ عمل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ تو یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اور یہ رزق کا مسئلہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، اور رزق کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، دن رات کوشش میں لگا رہتا ہے کس طرح میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری زندگی کو خوشحال کر دے۔ اس فکر میں انسان دن رات محنت بھی کر رہا ہے، سوچ و بچار میں بھی انسان لگا ہے، اور اسباب بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق روک لیتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ رزق میں برکت لانے والی نماز ہے۔ جس وقت فجر کی نماز ہوتی ہے، یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میری مخلوق میں ان کا رزق تقسیم کر دیا جائے، آج کا رزق انہیں دے دیا جائے۔ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اس رزق کے حصول سے، اس تقسیم میں ان کا حصہ نہیں رہتا۔ تو رزق کی محرومی اور رزق میں بے برکتی یہ ہم نے خود اپنے عمل سے حاصل کر لی۔ ہم نے نماز نہ پڑھ کے اپنے رزق میں بے برکتی لے کر آ گئے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، پانچوں نمازوں کی پابندی کریں، فجر اور عشاء کی پابندی ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بھی رزق روک لیا جاتا ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے ہیں، اس کو رزق دے دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق روک لیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ ہم اپنے کام میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہم اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں غلط بیانی، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں اور چیز صحیح نہیں دیتے، ملاوٹ کر دیتے ہیں، دو نمبری ہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس تاجر پر اللہ کی برکتیں نہیں آتی، بلکہ ایسے تاجروں پر عذاب آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قوم شعیب کو ہلاک کی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر پھر عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں نہیں آتی جو ناپ تول میں
کمی کریں، ڈنڈی ماریں، غلط بیانی کریں، جھوٹ بولیں، تو ایسے لوگ پھر رزق کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے جو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح تلاوت کا اہتمام کریں۔ صبح تلاوت کا اہتمام ہو، دکان پر جب جائیں تو سورہ یاسین پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت پریشان لگ رہے تھے، چہرے پر پریشانی کے، غم کے اور تنگ دستی کے، مشکلات کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جب صحابہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، کیوں ایک کونے پہ بیٹھے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے چہرے سے پریشانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، آپ مجھے اپنی پریشانی بتائیں۔ تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری پریشانی بتائی، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، میں فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہوں، گھر میں کئی دن تک کھانا نہیں بنتا، اور میں قرضوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، لوگوں سے قرض لے کر کچھ گزارا کرتا ہوں، اور قرضہ اتنا ہو گیا ہے کہ اب میں اسے ادا نہیں کر پا رہا، لوگ قرضہ مانگنے کے لیے آتے ہیں اور دروازہ کھٹاتے ہیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میری زندگی مشکل میں آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایک ایسا وظیفہ اور تسبیح نہ بتاؤں کہ جس کو آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، اور جس عمل کی وجہ سے، جس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ مخلوق کا وظیفہ ہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، آپ کی روزی کھول دیں گے، کشادہ کر دیں گے، آپ کی تنگ دستی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ کون سا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، وہ تسبیح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ وظیفہ اور عمل بتایا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ آپ اس تسبیح کو صبح پڑھیں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی سنت پڑھ لینے کے بعد فجر کی فرض نماز سے پہلے اسے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 100 مرتبہ ایک تسبیح لے کر 100 دانے کی تسبیح ہو، اس پر 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو آپ روزانہ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کھول دیں گے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی بندشیں دور ہو جائیں گی، آپ قرض ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ صحابی چلے گئے اور اس تسبیح پر عمل کرنا شروع کیا۔ کافی دنوں کے بعد دوبارہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ، آپ نے اس تسبیح کو پڑھا جو میں نے آپ کو بتائی؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جی ہاں، میں نے اسی دن سے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ فائدہ ہوا؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس تسبیح سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا فرما دیا ہے کہ اب مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پہلے تو میں لوگوں سے لیتا تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا، اب تو اتنا ہو گیا کہ میں لوگوں میں خرچ کرنے والا بن گیا ہوں، لوگوں کو دینے والا بن گیا ہوں، اب تو میرے قرضے بھی ادا ہو گئے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرما دی ہے، اتنا رزق دے دیا کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو یہ تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتائی، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز سے پہلے آپ 100 مرتبہ اسے پڑھیں، اور پھر فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ صبح جلدی اٹھ جائیں، فجر کی سنت پڑھ لیں، درمیان میں تاکہ آپ کو 3-4 منٹ مل جائیں کہ آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ اس تسبیح کو آپ اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے معمولات میں، وظائف میں اسے شامل کر لیں، تو دیکھیں آپ کے رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشحال فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا،
اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ تو استغفار بھی وہ عمل ہے جس سے انسان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، معاف فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بادشاہ برسائے گا، تمہیں مال و اولاد عطا فرمائے گا، رزق عطا فرمائے گا۔ تو استغفار سے رزق بھی عطا ہوتا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ان دونوں عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، اللہ تعالیٰ خوشحال فرمائے گا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔